شریعت کا رستہ دکھاتے چلو، دیے عصمتوں کے جلاتے چلو، شریعت کا رستہ دکھاتے چلو۔ قابل قدر مسلمان بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، یہ سورہ حجرات کا آخری رکوع ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالی ہمیں یہ بتلا رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، تمہارا ایمان کیسا ہونا چاہیے، کس نہج کا ہونا چاہیے، کس مرتبے کا ہونا چاہیے، اور اب تک تم ایمان کا جو دعویٰ کر رہے ہو وہ کیسا ہے۔ تو اس میں ایک ایمان کا معیار بتلایا گیا ہے۔ اس معیار بتلانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرق سمجھایا ہے دو چیزوں کا، اسلام کا اور ایمان کا۔ اسلام الگ ہے، ایمان الگ ہے۔ ویسے تو ہمارے ہاں بنیادی فرق نہیں سمجھا جاتا، یہ دونوں مترادف الفاظ ہیں، ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو جاتے ہیں۔ ہمارے نزدیک مسلم کو مومن کہہ سکتے ہیں، مومن کو مسلم کہہ سکتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی ہوئے ہیں، یہ بات نہیں کہ صرف ہم ہی استعمال کرتے ہیں اس طرح، قرآن مجید میں بھی کہیں ایمان والے کہا گیا، کہیں اسلام والے کہا گیا، کہیں مسلمان کہا گیا، کہیں مومن کہا گیا۔ لیکن اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ بنیادی طور پر دونوں میں فرق بتلاتے ہیں۔ ایمان اور چیز ہے، اسلام اور چیز ہے، تھوڑا سا ان میں فرق ہے۔ یوں سمجھو ایک لفظ عام ہے، ایک لفظ خاص ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کا فرق بتلایا ہے قرآن مجید میں، جن کو ہم ایک ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر تھوڑا فرق ہے ان میں۔ وہ فرق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتلایا ہے۔ مثلا ہم نبی اور رسول ایک ہی چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں، واقعی ایک دوسرے کی جگہ لفظ بھی استعمال ہو جاتا ہے، لیکن بنیادی طور پر تھوڑا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول الگ بتلائے ہیں، نبی الگ بتلائے ہیں۔ اچھا، اسی طرح ایک لفظ ہے جہاد اور ایک ہے قتال، جنگ لڑنا، جہاد کرنا، یہ دونوں ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہو جاتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر تھوڑا فرق ہے خاص اور عام ہونے کا۔ اسی طرح یہاں اسلام اور ایمان ایک دوسرے کی جگہ استعمال تو ہو جاتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر تھوڑا فرق ہے ان میں۔ بنیادی طور پر فرق کیا ہے؟ ان میں ایک لفظ عام ہے، ایک لفظ خاص ہے۔ مثلا جتنے بھی نبی آئے ہیں، ہر نبی رسول نہیں ہے، لیکن ہر رسول نبی ضرور ہے۔ ہر رسول نبی ضرور ہے، ہر نبی رسول نہیں ہے۔ اسی طرح جہاد اور قتال کا لفظ قرآن مجید میں بتلایا گیا۔ قتال دشمن سے جنگ لڑنا، ایک دوسرے سے فائٹ کرنا، جہاد بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن ہر قتال کو جہاد ضرور کہیں گے، لیکن ہر جہاد کو قتال نہیں کہہ سکتے، فرق ہے۔ اسی طرح اسلام اور ایمان ہے۔ جو مومن ہوگا، ایمان والا ہوگا، وہ مسلمان ضرور ہوگا، لیکن جو مسلمان ہے، اسلام والا ہے، وہ لازمی نہیں ہے کہ وہ ایمان والا بھی ہو، اس میں فرق ہو سکتا ہے۔ یہ فرق اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتلایا ہے۔ وہ فرق کیا بتلایا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا قل
لم تؤمنو ولیکن قولو اسلمنا، اے نبی تیرے پاس کچھ دیہاتی لوگ آئے ہیں، گوٹھانے لوگ آئے ہیں، وہ آ کر تجھے کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں۔ نہیں نہیں، ان کو کہو نہیں نہیں تم ایمان والے نہیں ہو، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام والے ہیں، یعنی یوں نہ کہو کہ ہم مومن ہیں، بلکہ یوں کہو ہم مسلم ہیں، ہم مسلمان ہیں، یہ کہہ سکتے ہو۔ یہ فرق اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر بتلایا۔ اس کا تھوڑا پہلے پس منظر سنو، پھر یہ اگلا پورا رکوع ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمارا ایمان کس طرح کا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا تقاضا کرتے ہیں، ہمارے ایمان کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ تھوڑا پیچھے پس منظر میں آتے ہیں، یہ آیتیں کیوں نازل ہوئی تھی، اس کی وجہ کیا بنی تھی۔ کچھ قبیلے تھے عرب کے، قبیلہ جوہینیہ، قبیلہ زکوان، قبیلہ رعل اور قبیلہ اورینا، یہ شروع سے اسلام کے دشمن رہے ہیں قبیلے، لیکن جب مکہ فتح ہو گیا، تقریباً عرب پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، تو اب ان دشمن قبیلوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم اسلام قبول نہ کریں گے تو ہم مارے جائیں گے، اب مجبوری ہے، اب مسلمانوں سے ٹکر نہیں لے سکتے، تو نہ چاہتے ہوئے انہوں نے اسلام قبول کرنے کی حامی بھری۔ اب طریقہ یہ تھا اسلام قبول کرنے کا کہ پورے کا پورا قبیلہ تھوڑی اٹھ کر آ جاتا تھا ایمان لانے کے لیے، وہ اپنے چند افراد کا وفد بنا کر بھیجا کرتے تھے، ہماری طرف سے ایمان پر بیعت کر کے آ جاؤ۔ تو قبیلہ اورینا کے کچھ لوگ پورا قافلہ بنا کر، وفد بنا کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایمان پر، اسلام پر بیعت لی، اور ساتھ ہی ان کو مدینہ میں روکا، کچھ دن ٹھہرو تاکہ اسلام اچھی طرح سمجھ جاؤ، پھر جا کر اپنے علاقوں میں اس کی تبلیغ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جو بھی وفد آتا تھا اس کو رہائش دیتے تھے تاکہ وہ یہاں مدینہ میں رہ کر کچھ دن رہیں، اسلام کے بنیادی اور ضروری مسائل سیکھ لیں۔ وہ قبیلہ آیا، انہوں نے وہاں آ کر عارضی طور پر رہائش اختیار کی، 20-22 دن مدینہ میں رہے۔ اب ہوا کیا کہ صحابہ اکرام جنگ لڑ کر آتے تو مدینہ میں آ کر مال غنیمت تقسیم ہوتا تھا۔ اب لازمی بات ہے مال غنیمت تو انہی لوگوں کو ملنا ہے جنہوں نے جہاد میں شرکت کی ہے، جنہوں نے نہیں کی ان کا تو کوئی حصہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مال غنیمت تقسیم کرتے یہ توڑے خان بن کر آ جاتے، ہمیں بھی دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بھائی تمہیں کس لحاظ سے تمہیں دیں؟ کہتے ہم بھی تو اسلام والے ہیں، ہم نے بھی تو اسلام قبول کیا ہے، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم بھی تو مسلمان ہیں، جاؤ ان کو دے رہے ہو ہمیں بھی دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کچھ ان کو دے دیتے تھے، انکار نہیں کرتے تھے، کچھ نہ کچھ نہ چاہتے ہوئے بھی، حصہ نہیں بنتا تھا پھر بھی ان کو دیتے تھے۔ 20-22 دن وہ وہاں رہے تو مدینہ کی آب و ہوا ان کو موافق نہیں آئی، ان کو بیماری لگ گئی، ان کے پیٹ تھوڑے پھول گئے، اپھارے ہو گئے، ہاضمہ خراب ہو گیا، طبیعت خراب ہو گئی، بخار رہنے لگا۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول ہم تو یہاں رہے، ہمیں آب و ہوا موافق نہیں آئی، ہم تو یہاں آ کر بیمار ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور علاج کے ان کو کہا کہ تم یہاں کا کھانا پینا بند کر دو، صرف اونٹوں کے دودھ پر گزارا کرو، اور جو تمہیں بیماری لگی ہے پیٹ پھولنے کی، اس کا حل یہ ہے کہ دوا کے طور پر
دوا کے طور پر اونٹوں کا پیشاب پیو، حلال نہیں ہے، حرام ہی ہے۔ دوا کے طور پر جہاں جان بچانی ہو وہاں حرام کے ذریعے بھی اگر علاج ہو رہا ہے تو کیا جاتا ہے۔ یہ فقہ حنفی کا بھی یہی اصول ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بطور علاج کے بتایا دودھ پیو اور پیشاب بقدر ضرورت، جس سے پیٹ تمہارے صحیح ہو جائے۔ کہنے لگے جی ہم تو پردیسی ہیں، ہمارے پاس اونٹ کہاں ہے، ہم کہاں سے پیئیں جا کر، اتنا دودھ کہاں سے لائیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے صدقات کے اونٹ حرہ ایک جگہ ہے وہاں پر ہیں، تم وہاں چلے جاؤ، وہاں میرے چرواہے وہاں موجود ہوں گے، ان کو کہنا ہمیں رسول اللہ نے بھیجا ہے، وہاں تم رہو جب تک تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہو جاتی، تم وہیں قیام کرنا، وہیں اونٹوں کا دودھ پینا، وہیں رہائش اختیار کرنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ پورے کا پورا وفد وہاں حرہ چلا گیا، 7-8 دن وہاں رہے، دودھ بھی پیے، بیماری بھی چلی گئی، خوب کھا پی کے مستنڈے ہو گئے، تو ان کو مستی سوجی۔ کیا؟ انہوں نے کہا یار اونٹ تو یہاں بہت ہیں، سینکڑوں اونٹ ہیں، چرواہے کل 2 ہیں، اور ہم پورا جتھا ہیں بھی مدینہ سے دور، نبی تو ہمیں دے نہیں رہا مال غنیمت، کیوں نہ یہیں سے سمیٹ کر بھاگیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہوں کے ہاتھ باندھے اور پھر ان کی گردنیں کاٹ دی، قتل کر دیا، شہید کر دیا چرواہوں کو، اور اونٹ سارے کے سارے لے کر فرار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی بتلا دیا۔ یہ بخاری شریف کے صفحہ نمبر 5 پر حدیث موجود ہے، اگر دیکھنا چاہو دیکھ لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتلا دیا گیا کہ آپ کے چرواہوں کے ساتھ یہ کیا ہے، اور اس طرح انہوں نے ڈکیتی ماری ہے، اونٹ لے کر فرار ہو گئے ہیں، فلاں جگہ پر جا پہنچے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً آنن فانن صحابہ کا ایک چھوٹا لشکر تیار کیا اور ان کو بھیجا، جاؤ ان کو گرفتار کر کے لاؤ۔ صحابہ اکرام دوڑے اور پہنچ گئے، ان کو سب کے سب زندہ گرفتار کر لیے۔ پھر صحابہ نے اطلاع بھیجی یا رسول اللہ گرفتار ہو گئے ہیں، جو آپ کا حکم وہ مدینہ لے آئے۔ حضور نے فرمایا نہیں، ان کو اسی جگہ لے جاؤ جہاں اونٹ تھے، حرہ میں بھی آ رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پہنچ گئے، سخت گرمی کا موسم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی میرے چرواہوں کو قتل کیوں کیا؟ ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل کا بدلہ قتل ہے، لیکن جو تم نے جرم کیا ہے، قتل بھی کیا ہے اور ساتھ مال بھی چوری کیا ہے، ڈاکو کی سزا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتلائی ہوئی ہے، وہ سزا بھی تم پر نافذ ہوگی، ہاتھ پاؤں بھی کاٹے جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرے مجمع کے سامنے ان کو سزا جو دی وہ یہ دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ پاؤں بندھوا دیے اور گرم سلاخیں، گرم سریے دہکتے ہوئے لال کر کے ان کی آنکھوں میں گھسیڑے۔ وہ چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 دن تک اسی درد میں زندہ رکھا۔ وہ چیختے تھے، چلاتے تھے، ہائے ہائے کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا جرم بھی بڑا ہے، یہ سزا مل رہی ہے۔ پھر تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ بھی کٹوائے، پاؤں بھی کٹوائے، اور ان کو سخت گرمی کے موسم میں پتھریلی زمین پر لٹا دیا، ڈال دیا۔ اب ایک دھوپ کی تیزی اور دوسرا خون سارا بہہ چکا، بدن میں خشکی آئی تو ان کو پانی کی طلب ہوئی، وہ پانی پانی چلا رہے تھے لیکن ان کو پانی نہیں دیا گیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے وہ پانی کی طلب میں زمین پر چک مار رہے تھے، لیکن ان کی فریاد سننے والا وہاں کوئی نہیں تھا، یہاں تک کہ وہ تڑپ تڑپ کر اس طرح مر گئے۔ قتل کا بدلہ قتل ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ واپس لوٹے تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ،
وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اے نبی، جتنی انہوں نے زیادتی کی تھی اتنا ہی ان سے بدلہ لیا جاتا ہے۔ آپ نے بدلہ لینے میں زیادتی کی ہے، یہ غلط ہے۔ تب سے پھر حکم نازل ہو گیا کہ مصلح کرنا حرام ہے، یعنی اگر کسی کی سزا قتل ہے، قصاص میں مارا جا رہا ہے تو اس کو تڑپا تڑپا کر نہیں مارنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتلا دیا تھا، وہی اصول آج تک فقہ حنفی میں نافذ ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا تھا لا قواد الا بالسیف، قصاص صرف اور صرف تلوار کے ذریعے گردن اڑانے سے ہوگا اور کوئی سزا نہیں چلے گی۔ لہذا آج بھی اگر کوئی شخص اگر اسلامی حکومت قائم ہو تو بھلے وہ گولی مار کر قتل کرے، گردن تلوار کے ذریعے اس کی اڑائی جائے گی، کسی کو پانی میں ڈبا کر قتل کرے تب بھی گردن اڑائی جائے گی، کسی کا گلا دبا کر مارے تب بھی اس کا گلا نہیں دبایا جائے گا بلکہ تلوار سے گردن اڑائی جائے گی، یا کسی کو آگ میں ڈال کر کوئی جلا دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے، بدلے میں اس کو آگ میں نہیں ڈالا جائے گا بلکہ تلوار سے گردن اڑائی جائے گی۔ تو لا قواد الا سیف کا ہمیشہ کے لیے اصول دے دیا گیا کہ قتل صرف اب تلوار کے ذریعے ہوگا۔ اب ایسا نہیں کہ جیسے انہوں نے کیا ویسی ہی سزا دو۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تڑپا تڑپا کر مارا، انہوں نے بھی نبی کے چرواہوں کے ساتھ یہی کیا تھا، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی سزا دی تھی۔ یہ ہے اس واقعے کا پس منظر۔ یہ لوگ تھے جو آئے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے اور آ کر دعویٰ کر رہے تھے، بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر دیا تھا، ہم بھی تو ایمان والے ہیں ہمیں بھی دو، ہم بھی تو ایمان والے ہیں ہمیں بھی دو۔ اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کی، قالت الاعراب آمنا۔ یہ آیتیں قیامت تک کے لیے ہمیں ایک معیار دیا گیا کہ اے مسلمانوں، تمہارا ایمان ایسا ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں۔ وہ ایمان کیسا ہو؟ اب ان چرواہوں کا قول دیکھو، انہوں نے دعویٰ کیا کیا تھا، قالت الاعراب آمنا، وہ دیہاتی کہنے لگے کہ ہم بھی تو ایمان والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، اے نبی ان کو کہہ دو، لم تؤمنوا، تم ہرگز ایمان والے نہیں ہو۔ آپ کہیں گے یہ ہرگز کا لفظ کہاں سے نکال رہا ہوں؟ عربی گرامر کا اصول ہے، جب ماضی کے کسی کام کی نفی کرنی ہو نا تو اس پر لفظ ما داخل کرتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما آمنتم بہ، ابھی تک تو تم نے ایمان لایا ہی نہیں ہے۔ ما آمنتم آگے ماضی کا صیغہ ہے، اور اگر اس کے اندر ہرگز کا لفظ لانا ہو ماضی پر نفی کرنے کے لیے، مستقبل پر نہیں، مستقبل کے لیے لن کا لفظ اضافی کیا جاتا ہے مضارع پر۔ اگر مضارع پر لم کا لفظ زیادہ کر دیا جائے، لام میم لم، اس کا مطلب ہوتا ہے ہرگز، ہرگز تم نے یہ کام کیا ہی نہیں ہے۔ مضارع پر لم داخل ہو جائے تو ماضی کی نفی ہرگز کے ساتھ ہو جاتی ہے، یعنی بات تھوڑی پکی ہو جاتی ہے کہ نہیں نہیں نہیں، یہ دعویٰ ہی غلط ہے۔ اور اگر اس دعوے کو اور زیادہ مضبوط کرنا ہو تو لم کے بجائے لما آ جاتا ہے، ہرگز ہو ہی نہیں سکتا ایسے، اس میں اور زیادہ مبالغہ آ جاتا ہے نہیں کرنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا ہم ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لم تؤمنوا، ہرگز نہیں، ایمان والے تو ہو ہی نہیں۔ وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام والے ہیں، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اس آیت سے پتہ چلا ایمان الگ چیز ہے، اسلام الگ چیز ہے۔ اب ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو دل سے تسلیم کر لینا، یہ ایمان کہلاتا ہے، دل سے تسلیم کر لینا۔ اور اگر زبان پر اس کا اقرار آ جائے تو یہ ایمان نہیں، اسلام بن جاتا ہے۔ پھر اسلام اگر ظاہر پر لازم کر لے، اپنے وجود کے اوپر سجا لے، تو یہ اعلیٰ اسلام بن جاتا ہے۔ اب مثال سمجھو، اللہ ایک ہے،
میرے دل میں اگر یہ عقیدہ ہے تو یہ ایمان ہے. پھر اللہ ایک ہونے کا اظہار جب میں زبان سے کروں گا لا الہ الا اللہ، یہ اسلام ہے. فرق سمجھ آ گیا نا؟ ایمان قلبی چیز ہے، جب اس کا اظہار ہو جائے، چاہے وہ عمل کے ذریعے اظہار ہو چاہے وہ زبان کے ذریعے اظہار ہو جائے، پھر وہ اسلام بن جاتا ہے، ایمان سے نکل آتا ہے. ایمان تب تک ہے جب دل میں ہے. تو ان لوگوں نے کہا تھا آمنا، ہم ایمان والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، تم نے تو دیکھا عرب سارا فتح ہو گیا، ہماری کہیں دال نہیں گلنی، مجبوراً اسلام قبول کیا ہے تم نے لبادہ اوڑھنے کے لیے. ایمان تھوڑی ہے تمہارے دل میں. ایمان کب بنے گا؟ جب تک دل میں نہ اتار لو. یہ پتہ چلا ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے. ٹھیک ہے، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، یوں کہو ہم مسلمان ہیں. کیوں؟ لَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ہرگز ابھی تک داخل ہی نہیں ہوا ایمان تمہارے دلوں میں. ہاں وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ابھی بھی وقت ہے اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر لو، تہہ دل سے اس بات کو مان لو، ان احکامات کو مان لو، تو لا یلتکم من اعمالکم شیئا، اللہ تمہارے عملوں میں سے ذرہ برابر بھی کسی چیز کا ثواب ضائع نہیں کرے گا بلکہ سنبھال کر رکھے گا. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تو ہے ہی بخشنے والا مہربان. ذرا اس کے پاس سچے دل سے آ کر تو دیکھو. بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک بات اللہ نے یہ بتلائی ایمان اور اسلام کا فرق ہے، یہ فرق بتلا دیا. یہ بھی بتلا دیا ایمان کیا ہونا چاہیے، اسلام کیا ہونا چاہیے. یہ جتنا بھی ہے نماز روزہ وغیرہ یہ سارا اسلام ہے. ایمان کیا ہے؟ جو دل کے اندر ہمارے گمان عقیدہ سوچ ہے نا، وہ ایمان ہے. کلمہ پڑھ لینا ایمان نہیں ہے، وہ اسلام ہے. ایمان مضبوط ہو تو اسلام بھی کام کا ہے. ایمان اگر کمزور ہے تو اسلام کسی کام کا نہیں. بظاہر تو مسلمانوں میں شمار ہوگا وہ شخص، لیکن اللہ کے نزدیک وہ مومن نہیں ہوگا. بات یہ ہے کہ ایمان کا معیار کیا ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے ایمان. ایمان کس چیز کو کہتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مل ایمان یا رسول اللہ. ایک حدیث شریف میں آتا ہے مل اسلام یا رسول اللہ، اسلام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا فرمایا؟ بنی الاسلام علی خمس، شہادتی اللہ الہ الا اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. ایمان کی بنیاد 5 چیزیں ہیں جن کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے اسلام کے ارکان 5 ہیں، اسلام کے 5 رکن ہیں. وہ اسی حدیث میں بتلائے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یعنی اسلام کے رکن 5 ہیں. شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس چیز کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اس میں رسالت بھی آ گئی. اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا. وآتوا الزکاۃ، زکات دینا. وایتاء الزکاۃ، زکات دینا. وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا. وتحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور مالدار پر حج کرنا. یہ اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں. یہ ہوں گی تو بندہ مسلمان کہلائے گا. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ چیزیں ہو گئی، بندہ تو مسلمان ہو گیا، اس نے دعویٰ بھی کر دیا ایمان کا، لیکن یہ ایمان اس نہج کو ابھی تک نہیں پہنچا جس نہج پر اللہ چاہتا ہے. اللہ جو ایمان تم سے چاہتا ہے ابھی تک تمہارا ایمان اس نہج کو پہنچا نہیں ہے. جس اسلام کو اللہ پسند کرتا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، جس اسلام کو اللہ پسند کرتا ہے اس اسلام کی نہج کو بھی ابھی تک تم نہیں پہنچے. کیوں؟ ابھی تک تمہارے اندر 2 چیزوں کی کمی ہے. وہ کمی کیا ہے؟ اس آیت میں وہ کمی بتلائی گئی. جب یہ پوری ہو جائے گی پھر وہ شخص کامل ایمان والا بنے گا. وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟
ایک کمی ایمان کی ہے، ایک کمی اعمال کی ہے. یعنی ہم نے یہ سمجھا کہ اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر ہے. اللہ وضاحت کرتا ہے کہ یہ تو موٹا موٹا دعویٰ ہے 5 ارکان کو اپنا لینا، 2 چیزیں اور بھی ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ اس آیت میں بتلائی گئی. ایمان تو آ گیا، دعویٰ ہو گیا. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ. انما المؤمنون، انما کا لفظ جو ہے نا حصر کے لیے آتا ہے. حصر کا معنی سمجھتے ہو؟ کیسے سمجھاؤں؟ مثال کے طور پر میں اگر یوں کہہ دوں کہ عبد الحمید عالم ہے، اس کا معنی یہ ہوگا کہ یہ بھی اس مسجد میں جتنے بھی لوگ ہیں ان میں یہ بھی عالم ہے. میرے اس دعوے سے، اس کہنے سے دوسروں کی نفی لازم نہیں آ رہی. بھئی دوسرے بھی ہو سکتے ہیں، بہرحال یہ بھی ہے. یہ ہے بغیر حصر کے. اور اگر میں حصر کے ساتھ کہوں کہ عبد الحمید ہی عالم ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس مسجد میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں صرف ایک ہی عالم ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی عالم نہیں ہے. یہ حصر ہو گیا. حصر کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ ایک ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. اور بغیر حصر کے یہ بھی ہے، باقی بھی ہو سکتے ہیں. وہ بغیر حصر کے. ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین. ویسے اصل جملہ کیا ہے؟ نعبدک و نستعینک اہدنا الصراط المستقیم. کافی ہے یہ بھی کہنا. اور ایک روایت میں آتا بھی ہے. ایاک کا لفظ کیوں لایا گیا؟ نعبدو کا کہہ دیتے ونستعینو کا کہہ دیتے، معنی تو ایک ہی ہے. نہیں، حصر ہے. ایاک نعبد، خالص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس عبادت میں اور کوئی نہیں ہے. اگر کہتے ہیں نا نعبدو کا، پھر معنی تھا تیری عبادت کرتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ اوروں کی بھی کر لیتے ہیں. انکار نہیں ہے دوسروں کا. جب حصر آ جاتا ہے باقیوں کا انکار ہو جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ایمان کا تم نے دعویٰ تو کیا، لیکن اللہ کی نظر میں ایمان والے وہی ہیں، صرف اور صرف وہ ہیں جو ان 2 کمیوں سے بھی بری ہے. وہ 2 کمیاں کون سی ہیں؟ ایمان کیسا ہونا چاہیے اللہ کی نظر میں؟ اللہ کہتا ہے انما المؤمنون، ایمان والے تو صرف اور صرف وہی لوگ ہیں الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسول پر بھی ایمان رکھتے ہیں. پھر یہ تو سب کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے نہیں نہیں، ثم پھر لم یرتابو، اس ایمان میں ایک کھٹکھٹے کی بھی گنجائش نہیں ہے. ایسا خالص ایمان. قرآن مجید میں ریب کا لفظ صرف 2 جگہ استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. ایک یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. اپنی کتاب کے لیے اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے. ویسے تو یہ آیت 3-4 جگہ پر آتی ہے قرآن مجید میں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا ریب کا لفظ آتا ہے، لیکن وہ ہر جگہ قرآن کے لیے کہا گیا ہے اور کسی چیز کے لیے نہیں کہا گیا. ریب ہمارے ہاں اردو میں اس کا معنی کر دیتے ہیں شک، حالانکہ شک بہت اونچی چیز ہے. ایک ہوتا ہے شک، ایک ہوتا ہے ظن، ایک ہوتا ہے وہم، پھر ایک ہوتا ہے ریب. شک وہ کیفیت ہے جس میں بندہ دونوں طرف برابر کھڑا ہوا ہوتا ہے، نہ ادھر کا فیصلہ کر پاتا ہے نہ ادھر کا. اس کو کہتے ہیں شک میں پڑ گیا. یہ شک ہے. ایک اس سے تھوڑی نیچے کی چیز ہے، وہ کہلاتا ہے ظن. اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک طرف کو تھوڑا سا مائل ہو رہا ہوتا ہے لیکن یقینی طور پر نہیں، زیادہ گمان دوسری طرف کا ہوتا ہے. یہ کہلاتا ہے ظن. پھر اس سے نیچے ہوتا ہے وہم، اور جس کو ہم بھی کہتے ہیں وہمی ہو گیا، وہمی سائیکو وہمی. اس کا حکیم لقمان کے پاس بھی علاج نہیں. تو یہ وہم جو ہے، وہم کیا ہے؟ ہر چیز میں کھٹکھٹا سا آتا ہے دل میں، پتہ نہیں یار صحیح بھی ہے یا نہیں ہے. عمل بھی کر رہا ہوتا ہے لیکن دل میں اطمینان نہیں ہوتا اس کام پر. یہ کہلاتا ہے وہم. اور اس سے بھی ایک نیچے کی چیز ہے ریب.
وہ کیا ہے؟ ذرہ سا کھٹکھٹے کے بھی گنجائش نہیں ہو، یعنی شک شبہ تو بہت دور کی بات ہے، کھٹکھٹا بھی نہ ہو دل میں، ایسا یقین ہو۔ یہ اس کے لیے ریب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فی، یہ ایسی کتاب ہے اس میں کھٹکھٹے کی بھی گنجائش نہیں ہے، شک تو بہت دور کی بات ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ یہی لفظ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایمان کے لیے فرمایا کہ ایمان والے تو اللہ کی نظر میں صرف اور صرف وہ لوگ ہیں جن کا ایمان ایسا مضبوط ہے، لم یرتابو، ریب سے بنا ہے یرتابو، لم یرتابو، ان کے ایمان میں کسی کھٹکھٹے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ ایسا ایمان اللہ کو بڑا پسند ہے، جس میں ایسا ایمان آ گیا وہ کامل ایمان والا ہے۔ ایمان والا تو وہ ہے اللہ کی نظر میں، صرف انما کا معنی کر رہا ہوں، سب دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا، لیکن اللہ کی نظر میں صرف وہ ہے ایمان والا جس کا ایمان اتنا مضبوط ہے اللہ اللہ کے رسول پر، کسی کھٹکھٹے کی بھی گنجائش نہیں ہے، شک تو بہت دور کی بات۔ ایسا خالص ایمان کہاں سے لائیں؟ اگلا لفظ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ ہے ایمان تمہارا اس نہج پر ہونا چاہیے جس میں کھٹکھٹے کی بھی گنجائش نہ ہو۔ اسلام کیسا ہونا چاہیے؟ ہم نے تو سوچا ہے کہ 5 بنیادیں تھی نا، 5 رکن تھے نا اسلام کے، ایمان تو ہو گیا، اب باقی رہا نماز، روزہ، حج، زکات، 4 بچے، جو ان 4 پر عمل کرے وہ مسلمان ہے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، ایک چیز اور بھی ہے، ایک چیز اور بھی ہے، وہ کرو گے پھر تمہارا اسلام بھی مکمل ہوگا۔ ایمان مکمل کرنے کے لیے کھٹکھٹا نہیں ہونا چاہیے، کامل یقین ہو، ایمان مکمل۔ اسلام مکمل کیسے کرنا ہے؟ تم نے صرف 4 چیزیں سمجھی ہیں، اللہ کہتا ہے نہیں، ایک چیز اور بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اپنے مال کے ذریعے بھی، اپنی جان کے ذریعے بھی، اولئک هم الصادقون، پھر ہیں یہ سچے اسلام والے۔ اگر جہاد نہیں ہے زندگی میں، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکات بھی ہے، سب کچھ ہے، جہاد نہیں ہے، مسلمان تو ہے لیکن کامل نہیں ہے، ابھی اسلام میں اس کے تھوڑا نقص باقی ہے۔ اللہ کہتا ہے اس نقص کو پورا کرنا ہے تو جہاد کو لانا پڑے گا، جہاد کو لانا پڑے گا۔ یہ میں تو نہیں بیان کی، یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے۔ ایک حدیث سناتا ہوں، ترمذی شریف میں حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه مات على شعبۃ من نفاق۔ اگر کسی شخص نے ساری زندگی کبھی جہاد نہیں کیا اور ولم یحدث به نفسه، اور کبھی جہاد پر جانے کا ارادہ بھی نہیں کیا، جہاد بھی نہیں کیا، جہاد پر جانے کا ارادہ بھی نہیں کیا، مات علی شعبۃ من نفاق، وہ مرے گا تو منافقت کے شعبے پر مرے گا، اللہ کے نزدیک اس کا ایمان کام کا نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اسلام کیسا ہونا چاہیے؟ اسلام اس میں جہاد بھی ہو، جہاد اگر نہیں کر پا رہے کم از کم ارادہ تو رکھیں سچے دل سے، یا اللہ جب بھی موقع ملا کریں گے ضرور۔ اگر یہ ارادہ بھی کر لیا تو اسلام بھی کامل ہو جائے گا، ورنہ اسلام ناقص ہے، ورنہ ادھورا ہے۔ اولئک هم الصادقون، جس میں یہ دونوں چیزیں آ گئی، اس کا ایمان بھی کامل ہے، اس کا اسلام بھی کامل ہے۔ اسلام اور ایمان کے بھی مراتب ہیں، مرتبے ہیں۔ دیکھو ایک طرف میرا بھی ایمان کا دعویٰ ہے، آپ کا بھی ایمان کا دعویٰ ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا ہمارا ایمان سب کا ملا لو ابو بکر صدیق کے ایمان جیسا بن جائے گا؟ عمر فاروق کے ایمان جیسا بن جائے گا؟ عثمان غنی کے ایمان جیسا بن جائے گا؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان جیسا بن جائے گا؟ کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ یہ ایمان کے مراتب ہیں، جو مرتبہ ان کے ایمان کا ہے ہم اس مرتبے کو نہیں پہنچ پاتے، جو اسلام ان کے جو مرتبہ ان کے اسلام کا ہے ہم اس مرتبے کو بھی نہیں پہنچ پاتے، ان کا اعلیٰ قسم کا ہے۔ اولئک هم الصادقون، سچے تو یہ لوگ ہیں نا، سچے تو یہ لوگ ہیں۔ اچھا ایک بات، اگلی بات ایک اور،
اگر اسلام اور ایمان کے راستے پر چل ہی پڑے ہو تو کسی پر احسان مت تھوپا کرو. لوگوں کی بہت ساروں کی عادت ہوتی ہے، یار ہم بھی تو اس راستے میں جڑے ہوئے ہیں، ہم بھی تو یہ کام کرتے ہیں، ہم بھی تو نیکی کا فلاں کام کر لیتے ہیں، ہم بھی تو ایمان والے ہیں، ہم بھی تو مسلمان ہیں. اللہ کہتا ہے یہ پہلے بھی لوگ یہ دیہاتی آئے تھے، وہ بھی یہی دعویٰ کر رہے تھے، ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہمیں بھی تو دو نا حصہ، ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہمیں کیوں نہیں لفٹ کراتے؟ یہ دعوے کر رہے تھے نا. تو اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ آیت نازل کی، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. یمنون علیک ان اسلموا، اے نبی یہ لوگ تجھ پر آ کر احسان تھوپتے ہیں کہ ہم بھی اسلام والے ہیں، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے. کیا اسلام قبول کر کے نبی پر احسان کیا ہے، اللہ پر احسان کیا ہے، یا کسی ملا پر احسان کیا ہے؟ او بھائی کیا ہے تو اپنے فائدے کے لیے کیا ہے نا، کسی پر احسان جتلانے کی کیا ضرورت؟ یمنون علیک ان اسلموا، یہ اسلام لا کر کیا احسان جتلاتے ہیں تجھ پر کہ ہم نے تجھ پر احسان کیا ہم اسلام لے آئے؟ نا 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 نا. قل ان کو کہہ دے لا تمنوا علی اسلامکم، ارے بھائی اپنے اسلام کا مجھ پر احسان مت جتلاؤ. تم کیا سمجھ رہے تم ایمان نہیں لاؤ گے نبی کا نقصان ہو جائے گا؟ نہیں نہیں، مجھ پر اپنے اسلام کا احسان مت جتلاؤ. وَلَكِنْ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ، احسان تو اللہ نے تم پر کیا ہے کہ تمہیں اسلام کی ہدایت دے دی ہے. تم کیوں احسان تھوپتے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لے، ہم اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے؟ احسان تو اللہ نے کیا ہے کہ تمہیں چن لیا ہے اس اسلام کے لیے، تمہیں تو شکر گزار ہونا چاہیے، الٹا احسان کر رہے ہو. ان کنتم صادقین، اگر عقل سلیم رکھتے ہو تھوڑا سوچو. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون. اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کے غیب کو جانتا ہے. غیب ہمارے لیے، اللہ کے لیے کچھ غیب نہیں ہے، وہ تو سب جانتا ہے، اس کے لیے تو سب شہادت ہے، حاضر ہے، اس کو کسی چیز کی ٹینشن نہیں، وہ تو سب جانتا ہے، دلوں کے راز بھی جان لیتا ہے. یعلم ما فی الصدور بھی ہے. یہ تو اللہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہے آسمان و زمین کا غیب، ورنہ وہ مختار کل ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ گہری نظر رکھ کر بیٹھا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. اس وجہ سے بھائی ایمان میں بھی سوچ سمجھ کر قدم اٹھاؤ، اعمال میں بھی سوچ سمجھ کر قدم اٹھاؤ کہ ہمیں کوئی دیکھنے والی ہستی بیٹھی ہے، ہم پر نظریں جمائے بیٹھی ہے، پھر اس کا حساب کتاب بھی ہم نے دینا ہے. وما علینا الا البلاغ.